علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یوں تو مسلمانوں پر ہمارے ملک عزیز میں ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے۔ اب کوئی ظلم یا زیادتی کی خبر ملتی ہے تو حیرت نہیں ہوتی۔ یہ آئے دن ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے اور ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے۔ ہم بس کوئی ایسی خبر سننے کے بعد افسوس کا اظہار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ احتجاج کی بات کرتے، واٹس ایپ اسٹیٹس اور پروفائل بدل دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں کوئی دوست کے ساتھ نکڑ اور چوراہے پر یا کسی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر اس پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری چائے ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی تبصرے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم گھر آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے۔ اس کے علاوہ اب ہمارے اندر کوئی انسانیت ہی باقی نہیں رہی۔ میری باتیں آپ کو ضرور کڑوی لگے گی، لیکن میرے عزیزوں، سنجیدگی سے سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا حال اور مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، اب اور کون سا وقت دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ غور کرو اور اپنے اندر کی ضمیر کو جگانے کی کوشش کرو اور حالات سے ظالموں کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ NRC، آسام میں مسلمانوں پر ظلم، دہلی فسادات، کسانوں کے ساتھ زیادتی، اب تازہ ترین واقعہ تریپورہ میں مسلمانوں پر قیامت کا ہے۔ جی ہاں، تریپورہ سے ملی اطلاعات کے مطابق اب تک 16 مساجد شہید ہوئی ہے۔ وہی جانی مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ہزاروں لوگ گھر بار علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی بھیڑ جلوس کی شکل میں حملے اور آگزنی کر رہی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہے۔ تقریباً 10 دنوں سے حملے جاری ہے، لیکن بکاؤ اور دلال میڈیا اور بڑی بڑی تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داران پوری طرح سے خاموش ہیں، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک دو سیاسی لیڈروں کے علاوہ کوئی اپنی زبان کو حرکت دینے سے قاصر ہے۔ گزشتہ کل ہر بار کی طرح مسلمانوں پر ہو رہے تریپورہ میں ظلم و تشدد کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور سربراہ بیرسٹر جناب اسدالدین اویسی صاحب نے ایک اجلاس عام میں اس کی سخت مذمت کی اور مسلمانوں، سیکولر لوگوں اور قائدین کو بیدار کرنے کی بات کی اور فرقہ پرستوں کو آئینہ بتایا، لیکن ہمارے قوم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نظر میں اسد اویسی BJP کی بھی ٹیم ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر اسد اویسی BJP کی بھی ٹیم میں رہ کر مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف ہو رہے ظلم پر اتنی آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر جو سیکولر ہے، بڑی بڑی جماعتوں کے ذمہ دار بنے بیٹھے، وہ تو BJP کی بھی ٹیم میں نہیں ہے نا۔ اس کے باوجود کبھی ذرا سا بھی ہمت اور جرأت والا بیان دے نہیں پاتے۔ اب اسے کیا سمجھا جائے کہ BJP کی بھی ٹیم میں اویسی ہے یا آپ؟ تریپورہ سے جو تصویریں اور خبریں آ رہی ہیں وہ بہت دل دہلانے والے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اس سے زیادہ دل دکھانے اور مقام ماتم کرنے والی بات کیا ہوگی کہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہمارے کوئی بڑے لیڈر یا قائد یا بڑے عالم کا اس تعلق سے کوئی بیان نہیں آیا۔ ہمارا ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی تنظیموں کے بڑے بڑے ذمہ داران اب بیان دیں گے، جمعہ کے بعد احتجاج کے اعلان کریں گے، 10-20 لوگوں کو جمع کر کے میمورنڈم دیں گے اور تصویریں لے کر دوسرے دن اخبارات اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔ بس ان کا کام ہو گیا، اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ کی کوئی امید ان سے نہیں کی جا سکتی۔ بڑا دل دکھتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، ہم آپسی اختلاف کے موضوعات پر غیر ضروری بحثوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج قوم آس لگائے بیٹھی ہے کہ کوئی تو مرد مجاہد ہوگا جو ہمارے خلاف ہو رہے ظلم و تشدد پر ڈنکے کی چوٹ بولے گا اور فرقہ پرستوں سے مقابلہ کر کے ان کو منہ توڑ جواب دے گا۔ دور دور تک سوچ اور نظریں جاتی ہے اور مایوسی کے ساتھ لوٹ آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور ایسے لوگوں سے جو حکمت اور مصلحت کی باتیں ہی کرتے رہتے، ان سے امید اور آس لگانے کے بجائے اللہ سے امید اور آس لگائیے اور دعائیں کرتے ہوئے اپنی ذات سے فرقہ پرستوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، جس کے ساتھ
اللہ ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی، نہ ڈرا سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود عملی طور پر کام کریں، آپس کے اختلاف کو چھوڑ کر ایک جٹ ہو جائے، متحد ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے۔ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ جائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے اب یہ کام جلد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ٹویٹر پر ہمیں ضرور